वो जो लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फ़ायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुँह पे एक चपेड़ रख के दूँ। मेरा बहुत दिल करता है। ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहाँ, तो वो मेरा जेहलम वाला महबूब बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौक़िफ़ दीजिए। कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौक़िफ़ देंगे। इतनी आपके अंदर जुर्रत है तो आएँ प्रोग्राम में। उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। हमने अपनी जुबानें रमजान में तो सीली हैं कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे हवाले से गुजरने दिए, बल्कि मैंने 24 मिनट भी नहीं गुजरने दिए। जैसे ही मुझे पता चला इस वीडियो का, मुझे पता चला 15 घंटे के बाद, जुमे की नमाज के बाद, तो मैं ये वीडियो तो मैंने बाद में बना रहा हूं। मैंने पहले शुएब मदनी साहब जो डायरेक्टर हैं इनके जीटीवी के, उन्हें मैंने फोन करके मैंने अपनी कमिटमेंट शो की है और मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल हम भी तैयार हैं आपको ऑनलाइन लेने के लिए, या अपनी टीम यहाँ पे रवाना कर देंगे। मैंने कहा जिस जो मॉड आपको बेहतर लगे मैं तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब देरी जो कुछ भी होगी इस एंकर की तरफ से होगी। और इसने कहा कि जुर्रत है, मैं तेरे मुंह पे तमाचा मार रहा हूं। जी मैंने वो तमाचा आपका पकड़ लिया है अल्लाह के फजल से। इससे अगली बात मैं करना नहीं चाहता, एक अखलाक से घिरी हुई बात। और मैं इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ूंगा और मैं बताऊंगा कि इनके सारे बुजुर्ग, चाहे वो अशरफ थानवी साहब हों जिनकी डेथ 1945 में हुई, देवबंद के बुजुर्ग, और बरेलवियों के पीर मेरल शाह साहब 1937 में फौत हुए, और 1921 में आला हजरत अहमद बरेलवी साहब फौत हुए, वो भी बरेलवियों के बड़े बुजुर्ग। ये सब के सब लोग इन सारी चीज़ों का दिफा करके गए हैं। और ये तो एक इबारत है, इसके अलावा वो इबारतें जिनका दिफा खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने किया हुआ है अपनी वीडियो में इसी एंकर के साथ बैठ के। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 मार्च 2024 को जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के थोड़ी देर बाद मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। और उसके पीछे एक क्रिटिकल रीज़न है, चूँकि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशू बहुत सेंसिटिव है और ख़त्म नबूवत के हवाले से काम सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म जेलम अकेडमी से हो रहा है। बाकी लोग सिर्फ एंटी कादियानी मामलात दे के चल रहे हैं। लेकिन हम चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, ये भी जितनी चीज़ें भी बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब हैं, उनके हवाले से हम अल्लाह का शुक्र है कि दलेरी के साथ बात करते हैं। जुमे की नमाज के फ़ौरन बाद जब मैंने सोशल मीडिया खोला, ज़ाहिर है अपने लैपटॉप के ऊपर यूट्यूब में मैंने जीटीवी के जो ऑफिशियल चैनल है उनको सब्सक्राइब किया हुआ है। उसके ऊपर हमारे जीटीवी के जो एंकर हैं जो आजकल रमज़ान नशियात लेके चल रहे हैं, उनकी जानिब से मेरा नाम लेकर ओपनली मुझे चैलेंज किया गया कि अगर आप में जुर्रत है तो आप प्रोग्राम में आकर दिफा करें। वो जो लोग बैठे हुए इन मौक़िफ़ात का फ़ायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुँह पे एक चपेड़ रख के दूँ। मेरा बहुत दिल करता है। ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहाँ, तो वो मेरा जेहलम वाला महबूब बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौक़िफ़ दीजिए। कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौक़िफ़ देंगे। इतनी आपके अंदर जुर्रत है तो आएँ प्रोग्राम में। उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। हमने अपनी जुबानें रमजान में तो सीली हैं कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे हवाले से बोल रहे हैं। तो बिल्कुल मैं बगैर किसी तरद्दुद के तैयार हूँ अल्लाह के फजल से ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किसी भी फोरम पे बात करने के लिए। आप लोग जिसे भी समझते हैं कि वो इस हवाले से चैंपियन है कि वो अपने बुजुर्गों की गुस्ताखाना इबारतों का और कुफ्रियात पे मबनी जो अकायद हैं जो उनकी किताबों में लिखे हुए हैं, जिनको ये लोग खुद प्रिंट कर रहे हैं, उल्टा डिफेंड कर रहे हैं, और चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में इन लोगों ने मुनाजरे लड़े में जो वीडियोस मौजूद हैं, जो भी कोई है तैयारी करें और सामने आ जाए। इंशाल्लाह मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल मुझे कोई एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं है। जैसे ही मैंने वो वीडियो देखी तो मैंने जीटीवी के जो डायरेक्टर हैं जो ये तमाम अफेयर्स को देखते हैं ओवरऑल, इन प्रोग्रामों को भी और बाकी तमाम रिलीजियस प्रोग्रामों के जो ओवरऑल इंचार्ज हैं शुआइब मदनी भाई हाफिज़हुल्लाह ताला, और ये वो पर्सनैलिटी हैं कि जिनका मैं पर्सनली बड़ा ममनून हूँ इस हवाले से
کہ انہوں نے پہلی دفعہ مجھے جی ٹی وی کے اوپر موقع دیا کہ مین میڈیا چینل کے اوپر آ کر اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے دفاع کیا جائے یوم علی کے موقع کے اوپر، اور اس کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہوا، لہٰذا ان سے اس حوالے سے ایک محبت کا رشتہ ہے۔ تو کافی عرصے کے بعد چونکہ یہ ویڈیو سامنے آئی تو میں نے کہا بجائے میں ان کے کسی چھوٹے موٹے پروڈیوسر کے ساتھ بات کروں جو رمضان نشریات کو لے کے چل رہے ہیں، میں ڈائریکٹلی انہی ڈائریکٹر صاحب سے بات کروں۔ میں نے ان سے بات کی کہ اس طرح آپ کے چینل سے مجھے چیلنج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا میرے علم میں تو نہیں ایسی کوئی بات۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، 2 مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر انہوں نے آفیشلی آپ کے یوٹیوب کے چینلز کے اوپر اپلوڈ کیے، انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا بالکل اب آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے ہم تیار ہیں، اگر آپ ہمیں کہیں کہ ہم یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پرسنلی آپ کو اس طریقے سے اٹیک کیا ہے۔ میں نے کہا میں ڈیلیٹ نہیں کرواؤں گا، میں تو تیار ہوں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوریجنل مقدمہ لڑنے کے لیے، صرف اینٹی قادیانی مقدمہ نہیں بلکہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ، جس میں چاہے کوئی چشتی دجال ہو، کوئی تھانوی دجال ہو، کوئی شبلی دجال ہو، جیسا کہ ان کے ماننے والے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان بزرگوں کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ دنیا سے جا چکے، اگر انہوں نے یہ اعمال کیے تھے تو اللہ کے حضور بھگتیں گے، اور اگر نہیں کیے تھے 1000 ٹن حسن ظن اپنے سر کے اوپر کہ انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کہا ہوگا، تو اللہ کے حضور بری ہیں۔ لیکن یہ لوگ تو پیچھے ان کو بدنام کروا رہے ہیں، اور الٹا ان کے ناموں کے اوپر یہ ہم جیسے ختم نبوت کے جو مجاہد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تیار ہوں، آپ اپنی ٹیم کو یہاں جیلم اکیڈمی بھیجیں، جس وقت چاہیں وہ میرے ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، میں تیار ہوں۔ اور دوسری طرف جو بھی بیٹھنا چاہتا ہے، زندہ بزرگوں میں سے کسی کو بلانا چاہتے ہیں ان کو لے آئیں، اور اگر فوت شدگان میں سے کوئی روحانی طور پہ وہاں آنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کی ان گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرنے کے لیے تو آ جائیں، بالکل میں تیار ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں یہ آلموسٹ 15 گھنٹے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی ان کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں ان کے منہ پہ تماچا مار رہا ہوں، میری طرف انہوں نے نام لے کے یہ بات کی کہ وہ آئیں اور سامنے دفاع کریں، تو بالکل میں دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ میرے بھائی جو بھی ہے بڑے سے بڑا بزرگ زندہ یا مردہ وہ تیار ہے اگر ان کلمات کا دفاع کرنے کے لیے تو وہ آ جائیں۔ آپ کا واسطہ کسی اہل الحدیث سے یا کسی دیوبندی سے یا اہل تشیع میں سے کسی عالم سے نہیں پڑا، واقعتاً ختم نبوت کے مجاہد سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اپنے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے جو دعوت بلند کی ہے، خالصتاً توحید کی دعوت، اہل البیت کے دفاع کی دعوت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کی دعوت، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، اس نے باقی سب لوگوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ تو میں بالکل تیار ہوں جی فورم کے اوپر آنے کے لیے، مجھ سے آپ رابطہ کریں۔ میں نے ان کے ساتھ رابطہ کر لیا کہ جی ان کو بھیجیں اپنی ٹیم کو یہاں آ کے میرے ساتھ ریکارڈنگ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور اینکر کو بھیج دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میری تو یہ بالکل ڈیمانڈ نہیں ہے، جو اینکر مجھے چیلنج کر رہا ہے آپ اسے بھی بھیجیں، میں اس کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، ایک ڈیکورم کے ذریعے۔ ایک ظاہر ہے میری تو کامیابی ہے، یہ بالکل یہ میری کامیابی ہے، میں یہ وکٹری کا نشان بنا کے یہ بات کر رہا ہوں۔ میری کامیابی ہے کہ مین نیشنل ٹی وی کے اوپر اب یہ ختم نبوت کا مقدمہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا اللہ کے فضل سے، تاکہ جن لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے کھائے، بزرگیاں اویل کیں، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا اصلی چہرہ کیا تھا۔ تو میں اللہ کے فضل سے تیار ہوں۔ مجھے آپ کسی فرقے کا نمائندہ نہ سمجھیے گا کہ وہ خاموش ہو جائے گا، میں اللہ کے فضل سے اس چیز کو ڈسکس کروں گا علمی گراؤنڈز کے اوپر، ایک ایک ریفرنس کے ساتھ۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہے، میں آلریڈی کر چکا ہوں۔ تو کچھ عرصہ پہلے اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک رمضان کی نشریات میں شام کے وقت کھانا کھاتے ہوئے انہی اینکر صاحب نے ایک ویڈیو جو ہے وہ چھپ کے بنائی، اور بعد میں مجھے خود جو ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ویڈیو بنی تو قاری خلیل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے آ کے گلہ کیا کہ یہ آپ کے یہاں پہ چینل پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر اسی اینکر صاحب نے ان سے معافی مانگی ہے جا کے کہ یہ ویڈیو انہوں نے لیک کی، لیکن وہ چونکہ ویڈیو لیک ہوئی اور اس میں میرا ذکر تھا، لہٰذا ابتدا اس ٹی وی اینکر کی طرف سے ہوئی ہے، میں نے ابتدا نہیں کی۔ اس میں ان کے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ قاری خلیل الرحمان میں مرزے کی روح آ گئی ہے، اور پیچھے سے انہوں نے آواز کسی کہ بالکل مرزے کی روح آ گئی ہے۔ پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوئے صحیح کر پڑھا، نہیں پڑھا ہے تم نے۔ چلو آج اسی پہ فیصلہ کر میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ، یہی بات ہے مرزے والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے۔ دیکھا
वो भी इसी तरह कहते हो फलाने सूफी की किताब। अब जिस तरह तुम्हारी हदीस की किताबों में सारी हदीस की चीजें काबिल कबूल नहीं है, वहां कहते हो जी ये मौजू है, ये फलानी है, तो एक सूफी की किताब उठा के हमारे मसलक में डालोगे तुम लोग। यानी जो भी खत्म नबूवत के ऊपर काम करता है तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा नाम बोला जाता है। तो फिर मैंने उसे रिबटल किया और मैंने पूरा मुकदमा बयान किया। जैसे ही वीडियो अपलोड हुई तो एक और वीडियो सामने आ गई। अब वो जो दूसरी वीडियो सामने आई है जिसमें कारी खलील रहमान साहब चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हफिज़हुल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद अभी तक संडे नहीं आया। वो संडे अभी आने वाला है 24 मार्च को, इंशाल्लाह मैं उसके हवाले से भी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि उसमें दोबारा से मुफ्ती साहब ने भी और उनके एंकर ने भी जो है वो जेहलम वाली सरकार और ये सारा जिक्र किया मेरा। मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ मोइनुद्दीन से, चिश्ती से। तो उन्होंने कहा कि फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये तरीक़त ने गुल खिलाए हैं। मुझे बताइए, नबी मुकर्रम के कलमे की जगह लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। ठीक, चल फिर तो हमारे इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं, ये उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। ये जिन किताबों का हवाला दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूब है और इस पर पिछले इतने अरसे से हम रो रहे हैं। और आपके जो जेलम के महबूब हैं वो इन्हीं तो बोगस चीजों पर उनकी बुनियाद खड़ी है। तो इंशाल्लाह उसका जवाब तो मैंने देना है। तो उसके बाद मैंने कारी खलील रहमान साहब को राब्ता किया खुद से, क्योंकि उन्होंने अपनी वो वीडियो शेयर करवाई हुई थी हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं हमारे एकेडमी का जो नंबर है, इस पे उन्होंने मुझे भेजी थी कि अली भाई को ये दिखा दें। मैंने देखी, उसके बाद मैंने उन्हें फ़ोन किया और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ा। लेकिन उसमें जो उनसे कमज़ोरी हुई वो मैंने बता दी कि उन्होंने आपको चकमा दिया ये कह के कि ये किताबें बदल चुकी हैं। बिल्कुल किताबें नहीं बदली हैं, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी बिल्कुल झूठा फतवा दिया कि किताबें बदल गई हैं। उसकी वजह यह है कि ये लोग 2024 में आके ये बात कर रहे हैं। हम दिखाएंगे इंशाल्लाह नेशनल टीवी के ऊपर कि 1921 में डेथ हुई है आला हजरत आमज़ा बरेलवी साहब की, और उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर एक किताब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल कहा, और उस किताब का नाम है सबा सनाबिल, और कहा कि ये नबी इस्लाम की बारगाह में मकबूल है और उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाक़या लिखा हुआ है। लिहाजा आला हजरत को 1921 तक पता था कि ये इसमें लिखा हुआ है और उन्होंने इस किताब को एंडोर्स किया, लिहाजा किताब कोई नहीं बदली। और अगर ये कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला, तो फिर आला हजरत की बुजुर्गी फारिग होगी कि उस शख्स को ये गौसे वक्त मानते हैं और उसने ऐसी किताब की तारीफ कर दी और बगैर तहकीक के, लिहाजा आला हजरत की तहकीकात फारिग हैं कि वो बगैर तहकीकात के इतनी गुस्ताखाना किताबों को नबी इस्लाम की बारगाह में कह रहे हैं मकबूल है। तो दोनों सूरतों में इनके लिए जो है ना वो लूज करने वाली पोजीशन है, या तो आला हजरत को लूज करेंगे या फिर अपने बुजुर्गों से ये हाथ धो बैठेंगे। दूसरे इनके बुजुर्ग पीर मेर अली शाह साहब 1937 में डेथ हुई है। उन्होंने अपनी किताब तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर बाकायदा चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को कोट किया, रद्द करने के लिए, बल्कि एक रूहानी उसका एस्पेक्ट बयान करने के लिए। लिहाजा उनके नज़दीक भी ये किताब कोई नहीं बदली हुई थी। और तीसरे इनके जो पेटी भाई हैं जो हनफी देवबंदी हैं, उनके बड़े बुजुर्ग मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने बाकायदा, चूंकि वो चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे तसव्वुफ़ में, उन्होंने बाकायदा एक किताब लिखी अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया। उसके अंदर बाकायदा उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े का दिफा किया है और वो तावीलात पेश की हैं कि अल अमान अल हफीज़। और मैंने इन सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम अपनी कई वीडियोज़ में किया हुआ है। यहाँ तो मैं एक मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये पेपर आउट कर रहा हूँ ताकि कल को कोई देवबंदी या बरेलवी आलिम ये कह ना सके कि हमें तो इंजीनियर साहब के दलाइल नहीं पता थे इसलिए हमें तैयारी का मौका दें। मैं अपने सारे कार्ड शो कर रहा हूँ आपको, और मेरी डिमांड ये है इन एंकर साहब से कि आप बरेलवियों के बड़े मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बिठा लें, देवबंद के बड़े मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को बिठा लें, क्योंकि अब इनका मुश्तरका मसला है चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह। मैं बैठने के लिए तैयार हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये लोग हमेशा भागते हैं और चैलेंज ये लोग करते हैं, मैंने कभी चैलेंज नहीं किया। मैं तो इन लोगों के चैलेंज के जवाब में कहता हूं, जब ये कहते हैं हमारे उलमा के साथ बैठे, तो मैं कहता हूं कि ठीक है अपने बड़ों को लेके आओ। लेकिन अब तो मैंने वो शर्त भी ढीली कर दी है कि अगर नेशनल टीवी के ऊपर ये बात हो रही है और लाइव चल रही है तो मैं छोटे के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं इन कुफरिया इबारतों के ऊपर बात करने के लिए। कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं मुकदमा रखूंगा, ये भी अपना मुकदमा रखें, पब्लिक फैसला करेगी तो मैं तैयार हूं। तो लिहाजा आपके पास टाइम है, आप फौरन, मैंने देखे 24 घंटे भी नहीं गुजरने दिए, बल्कि मैंने
24 मिनट भी नहीं गुजरने दिए। जैसे ही मुझे पता चला इस वीडियो का, मुझे पता चला 15 घंटे के बाद, जुमे की नमाज के बाद, तो मैं ये वीडियो तो मैंने बाद में बना रहा हूं। मैंने पहले शुएब मदनी साहब जो डायरेक्टर हैं इनके GTV के, उन्हें मैंने फोन करके मैंने अपनी कमिटमेंट शो की है और मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल हम भी तैयार हैं आपको ऑनलाइन लेने के लिए, या अपनी टीम यहाँ पे रवाना कर देंगे। मैंने कहा जो मोड आपको बेहतर लगे मैं तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब देरी जो कुछ भी होगी इस एंकर की तरफ से होगी। और इसने कहा कि जुर्रत है, मैं तेरे मुंह पे तमाचा मार रहा हूं। जी मैंने वो तमाचा आपका पकड़ लिया है अल्लाह के फजल से। इससे अगली बात मैं करना नहीं चाहता, एक अखलाक से घिरी हुई बात। और मैं इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ूंगा और मैं बताऊंगा कि इनके सारे बुजुर्ग, चाहे वो अशरफ थानवी साहब हों जिनकी डेथ 1945 में हुई, देवबंद के बुजुर्ग, और बरेलवियों के पीर मेर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए, और 1921 में आला हज़रत अहमद रज़ा बरेलवी साहब फौत हुए, वो भी बरेलवियों के बड़े बुजुर्ग। ये सब के सब लोग इन सारी चीज़ों का दिफा करके गए हैं। और ये तो एक इबारत है, इसके अलावा वो इबारतें जिनका दिफा खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने किया हुआ है अपनी वीडियो में इसी एंकर के साथ बैठ के, जिसमें वो शोरा आफाक बकवासियात हैं जो बायजीद बुस्तामी की तरफ मंसूब हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं उन्होंने ही फरमाई है। तो ठीक है, इनको मुबारक हो, इनका हशर भी उन्हीं के साथ हो कि वो कहते थे लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत वाले दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने वीडियो में दिफा किया हुआ है कि ये अल्लाह ताला उनके मुंह से बोल रहा था और अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैग में नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज़ बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज़्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहाँ दरख्त में से आवाज़ आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये ज़ुबान बायज़ीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी एक कलाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह का तो झंडा खुद रसूलुल्लाह के हाथों में है। ये लोग किन झंडों की बात कर रहे हैं? ये लोग नबी इस्लाम की खत्म नबूवत के ऊपर डाके मार रहे हैं। एक तरफ एक टिकट में मजा ये करते हैं कि जी बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं, दूसरी तरफ बुजुर्गों का दिफा भी करते हैं। इनको भी पता है किताबें नहीं बदली, इनके बुजुर्गों ने सब कुछ किया, ये उनका झूठा दिफा करते हैं। तो इसके ऊपर भी बात होगी। फिर उसी बायजीद के बारे में उसी तज़किरतुल औलिया किताब के अंदर फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखा है कि वो कहते थे कि मैं ही अर्श हूँ, मैं ही कुर्सी हूँ, मैं ही मोहम्मद हूँ, मैं ही इब्राहिम हूँ, मैं ही मूसा हूँ, मैं ही ईसा हूँ, मैं ही हाक हूँ, अल्लाह भी मैं हूँ। तो ये बताएंगे। और इनके जो अली हजवेरी साहब हैं उन्होंने कश्फुल माजूब के अंदर बाकायदा दिफा किया है इस हवाले से। उन्होंने कहा कि ये बायजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा होता था, और यही दिफा तज़किरतुल औलिया के अंदर शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने भी किया है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा होता था। आप अंदाजा करें कि ये लोग अपने बुजुर्गों का दिफा किस लेवल के ऊपर जाके करते हैं। और वो किताबें ये लोग छाप रहे हैं, उनकी कमाइयां ये लोग खा रहे हैं, और बातें हमें करते हैं ये। तो हम ये सारी चीजें फिर डिस्कस करेंगे वहां पे कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को इनके बुजुर्गों ने ये सब कुछ प्रोवाइड किया कि वो इस तरह के दावा करके तो पब्लिक में सामने आता। और ये सारा जो खत्म नबूवत का मुकदमा इस वक्त हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, इनके बुजुर्गों की सारी कारस्तानियां जो हमें भुगतनी पड़ रही हैं इस हवाले से, तो ये भी उसमें डिस्कस होगा। और फिर जो कश्फुल मजूब के अंदर वो इबारत है साब और सुकर की कि बायजीद बुस्तामी का सुकर बचाने की खातिर इन्होंने कहा कि नबी इस्लाम की भी तो निकाह जो है वो ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी पे पड़ी, और वो नबी इस्लाम को पसंद आई, और इसकी वजह से अल्लाह ने ज़ैद के दिल में उनकी नफरत डाल दी, ज़ैद ने उन्हें तलाक दी और हुजूर ने उनसे शादी कर ली। ये वाकया उन्होंने लिख के जो एक झूठा वाकया था तो बायजीद बुस्तामी का शुक्र साबित किया, और जुनैद बगदादी का इन्होंने साफ साबित किया। तौरात का एक झूठा वाकया जो तौरात में बाद में किसी ने दाखिल किया, वो लिख के कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी निकाह अपनी साहबी की बीवी पे पड़ी और वो उनको पसंद आई, और यह नामी साहबी, और उसको आगे उन्होंने मैदान जंग में भेज के कत्ल करवा दिया और बाद में उसकी बीवी से शादी कर ली। इससे इन्होंने अपने बुजुर्गों के साब और शुक्र साबित किए हैं। तो ये आगे फिर दिफा करेंगे कि इन सारी बातों का। और जो ये कहते हैं कि नबी इस्लाम भी सूफी थे, अल्लाह से डर जाओ, सूफिया तो ये कुछ थे। और अभी तो संडे आना है, मैंने ये सारा पोस्टमार्टम तुम लोगों का सारा करना है कि सूफिया क्या कुछ करके गए हैं, और वो तालीमात जो तुम फखरिया पेश करते हो ना सूफिया की,
میں ان کا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پوسٹ مارٹم کروں گا کہ ان کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے بڑا تو کوئی صوفی رہا نہیں ہے. میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، میں نے آلموسٹ 10-11 سال سبز پگڑی باندھی ہے. میں الیاس قادری صاحب کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں، اور حنیف قریشی صاحب جتنے بڑے بریلوی ہیں اس کو آپ 1000 سے ملٹیپلائی کر لیں، اتنا بڑا بریلوی میں بھی رہا ہوں، اور حنیف قریشی صاحب کو بخوبی اس چیز کا علم ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ان میں سے کوئی شخص بھی تیار نہیں ہوگا، اور اللہ کرے یہ میری بات غلط ثابت ہو اور یہ لوگ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں نیشنل ٹی وی کے اوپر ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اگر یہ نہ ہوئے تیار تو ہمارے تمام آڈینس کو اور ان کے آڈینس کو بھی یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ یہ ساری ڈرامہ بازی کرتے تھے صرف ویوز لینے کے لیے، اور یہ پولیٹیکل لیڈرز کی طرح سامنے کوئی اور بیان دیتے ہیں، پیچھے جا کے کوئی اور بات کرتے ہیں. اصل میں انہیں پتہ ہے کہ یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اور میری خوشی ڈبل ہو جائے گی اگر میری یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو جائے کہ یہ لوگ تیار ہو جائیں. مجھے نہیں لگتا ان کے بڑے تیار ہوں گے، نہ یہ چھوٹے تیار ہوں گے نیشنل ٹی وی پہ یہ بات کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے بزرگ پھر نیشنل لیول کے اوپر ننگے ہو جائیں گے. یہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے، لیکن میں تیار ہوں انشاءاللہ. سنڈے والے دن میں نے ابھی یہ دوسری والی ویڈیو جو کہ بعد میں آئی تھی ان کی، جس میں یہ قاری خلید صاحب کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر، اور تیسری ویڈیو تو ابھی میں نے دیکھی ہے جس میں یہ مجھے چیلنج کر کے مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو میں نے ان دھمکیوں کے جواب میں الحمدللہ کیمرے پہ آ گیا ہوں. میں نے سنڈے کا بھی انتظار نہیں کیا، اور میں نے ویب کیم کھول کے لیپ ٹاپ کے اوپر لگا کے یہ ریئل ٹائم ریکارڈنگ کی ہے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. چیلنج ہمیشہ یہ لوگ کرتے ہیں اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور ابھی بھی دیکھیے گا یہ لوگ بھاگ جائیں گے نیشنل ٹی وی پہ، یہ گستاخانہ عبارتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور میں نے ان کی تیاری کے لیے پیپر بھی آؤٹ کر دیا ہے. یہ جو یہاں اینکر صاحب اور مفتی صاحب ڈرامہ کر کے گئے تھے جیلم اکیڈمی کے باہر، اور یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس دلائل ہیں، وہ سامنے بیٹھ کے بات ہوگی. تو انشاءاللہ میں اب نیشنل ٹی وی پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آپ اپنے بورے کھولو اور وہ دلائل لے کے آؤ اور پبلک کو بتاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ تمہارے بزرگوں کی کیا اسلام کے لیے خدمات ہیں انورٹڈ کاماز کے اندر. تو یہ ساری گستاخانہ عبارتیں ڈسکس ہوں گی. کشف المحجوب کے اندر اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر جو رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ نبی اسلام کے بارے میں امام حنیفہ کی طرف آپ نے جھوٹ باندھ کے کہا کہ انہوں نے حضور کی قبر سے ہڈیاں سمیٹی ہیں، اتنا گستاخانہ خواب منسوب کیا ہے، اسے شیطانی خواب کہنے کی بجائے تم نے فضیلت امام حنیفہ کی طرف منسوب کی ہے. کہ میں ساری چیزیں ڈسکس کروں گا. تو یہ بالکل 2 نمبری کرنی چھوڑ دیں آپ لوگ. یہ آپ کے بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، آپ لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آپ لوگ کہاں سے بھاگیں گے؟ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت ہے کہ آج آپ لوگ بیک فوٹ کے اوپر چلے گئے. لیکن یہ بیک فوٹ پہ جانا آپ کو فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. آپ کو اپنے بزرگوں سے بھی اعلان برات کرنا ہوگا جنہوں نے ان تمام گستاخانہ عبارتوں کو اپنے اپنے زمانے کے اندر انڈورس کیا ہوا ہے، باقاعدہ ان کتابوں کی تعریف کی بھی ہے. اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے بزرگ جو ہیں وہ پوری کائنات کو اس طرح اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح رائی کا دانہ، اور ان کو یہ پتہ نہیں چلا ان کی کتابوں میں کیا لکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوں یا ان کے باقی علماء ہوں، سب کے لیے یہ چیز ہے. اپنے اپنے مسلک کا دفاع کرنے کے لیے اب نیشنل ٹی وی کے اوپر آئیں. الحمدللہ ہماری یہ کامیابی ہے، اور میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ حقیقت جسے تم آج اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، دن کے اجالوں میں کہی جائے گی، نیشنل ٹی وی پہ کہی جائے گی. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، سر عام ندا دی جائے گی. دیکھیں سر عام ندا دی جا رہی ہے کہ ختم نبوت کا مجاہد وہ ہے جو نہ صرف غلام احمد قادیانی دجال کو ایکسپوز کرے گا علمی طور پہ. سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں اس کے خلاف علمی طور پہ، صرف جذباتی جملے نہیں، بلکہ جس نے غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ وہ اپنے یہ گستاخانہ عقائد اور نظریات لانچ کر کے امت کی جمعیت کو توڑتا. الحمدللہ وہ بھی سارے ننگے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ درجنوں قادیانی ود فیملیز مسلمان ہو چکے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے. لیکن چونکہ میں نے چندہ اکٹھا نہیں کرنا ہوتا، نہ ہماری کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، ہم نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندے آپ کو دیتے ہیں. یہ کچھ کرنا ہوتا تو میں ساتھ بٹھا کے ویڈیوز بناتا کہ مجھے 2 ختم نبوت کے نام کے اوپر چندہ. اور وہ سارے یہی کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب بات ہماری یہی اٹکی ہوئی تھی کہ اگر چشتی رسول اللہ معرفت کی بات، تھانوی رسول اللہ معرفت کی بات، شبلی رسول اللہ معرفت کی بات،
تو ہمارے بابے نے اگر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ وہ یہ پلی لیتے تھے. اور دیکھیں جو روحانی خزائن ہے اس کے لکھے ہوئے، اس میں باقاعدہ اس نے کہا ہے کہ میں رسول اللہ کو ہی خاتم النبیین مانتا ہوں. اس غلام القادیانی دجال نے لکھا ہے میں جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ میں ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہا ہوں، ورنہ خاتم النبیین نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے. اس دجال نے تو یہ کہا، اور یہ جن بزرگوں کو مان رہے ہیں وہ تو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، اور قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں اس کا دفاع کر رہے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اینکر صاحب. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اور آج کہہ رہے ہیں ہم دفاع بھی نہیں کرتے. تو اللہ کا شکر ہے آپ کو یہ آپ کی اپنی ویڈیوز ہانٹ کریں گی. تو میں بالکل تیار ہوں. یہ ویڈیو میں نے اسی لیے بنائی تاکہ میں پیپر بھی آؤٹ کر دوں. کوئی یہ نہ کہ مجھے تیاری کا موقع نہیں ملا. میں نے جو کارڈ شو کرنے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے شو کر دی ہے. آپ نے جو کارڈ شو کرنے ہیں وہ مجھے پتا بھی نہیں. یہ کہتے تھے نا کہ جی ہم جب سامنے بیٹھیں گے تو انجینئر صاحب جب سامنے بیٹھیں گے تو اپنے دلائل ہم سامنے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ابھی ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. لاؤ بھائی جو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو تمہارے لولے لنگڑے دلائل تھے وہ میں نے ایکسپوز کر دیے. تمہارے پاس یہ پرنٹنگ والا تھا تو پرنٹنگ تم کر رہے ہو. تمہارے بزرگوں نے یہ حرام کی کمائیاں کھائی ہیں ساری. وہ ساری حرام کی کمائیاں کھاتے رہے. میں نے بزرگوں سے بھی ثابت کیا کہ کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی ہیں. آج تم لوگ منکر ہو گیا. دوسرا ان کے پاس دلیل ہوتی تھی کہ جی 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے. صحیح بخاری کی جو تعلیقاً روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے اور جامع ترمذی میں موجود ہے. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کی تو سیدنا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک پاگل شخص جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے، دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا. اور یہ مرفون بھی ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا. تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے سارے بزرگان دین جو ہے مجذوب تھے، کلندر تھے، پاگل تھے. تو بھائی پاگل ڈکلیئر کرو نا. اور یہ پاگل کی شتیہات کی پلی بھی مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے ان ٹرمز کا تصوف کی. ٹھیک ہے، مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے. یہ تصوف کی ٹرمنالوجی ساری کی ساری یہ شتیہات والی جو 2 نمبریاں ہیں یہ ہوتی تھیں اللہ کے لیے. آپ نے ہمیں سکھایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے، محمد کے لیے کی تو فارغ ہو جاؤ گے. اور میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں. یہ شتیہات کی اس کیٹیگری میں نہیں آتی ہیں. یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں آپ کے بزرگوں کی. لہذا آپ شتیہات کی پلی نہیں لے سکتے. یا ان بزرگوں کو پاگل ڈکلیئر کرو، بزرگ بنانا ان کو چھوڑ دو. اور تیسری ان کے پاس دلیل تھی جی وہ جی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ وہ ایک شخص کی سواری گم گئی. نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی کہ جو توبہ کرنے والے شخص کے عمل سے جو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جس کا ساز و سامان سارا ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو اور اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سواری آ جائے اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے اور اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور کہنا اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے نہیں پڑھتے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، پہلے صحیح کلمہ پڑھوایا اور پھر چشتی رسول اللہ بھی پڑھوایا. اور یہ ایک واقعہ تھا اور نبی اسلام نے کہا کہ وہ خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہاں تو انٹینشنلی پڑھوا رہے تھے یہ. تو یہ ان کے پاس بڑے بڑے دلائل ہوتے تھے. اور پھر اب آخری انہوں نے پاک چھوڑی ہے جی بخاری مسلم میں بھی ایسی حدیثیں ہیں جو آپ نیشنل ٹی وی پہ نہیں پڑھ سکتے. اور بتا کون سی حدیث ہے، ہم پڑھ کے بتائیں گے اور اس کی ایکسپلینیشن بھی کریں گے. سب سے بڑی ان کے پاس دلیل تھی جی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی. تو یہ ایک گستاخانہ بات ہے جو کسی زمانے میں نے بھی یہ بات کی تھی اور میں نے کلیئر کیا تھا کہ یہ اس کی سند متصل نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے. قول کے طور پر ابن شہاب زہری کا قول نقل کیا امام بخاری نے فیما بلغنا، انہوں نے کہا اس میں یہ بات پہنچی ہے اور بغیر سند کے. تو امام بخاری کا بھی دعویٰ نہیں کہ جو کچھ بخاری میں بغیر سند کے جو چند ایک اقوال ہیں وہ درست ہوں گے.
پھر بھی ہم نے کہا تھا اگر تم نے اس کو صحیح بھی کہہ کے امام بخاری کے اوپر چڑھائی کرنی ہے تو ہم قرآن سے تمہیں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, تو بخاری میں لکھا ہوا ہے اگر کہ نبی علیہ السلام بھی خودکشی کر لیتے اگر جبرائیل علیہ السلام کو سامنے نہ دیکھتے. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی, کیونکہ وہی میں جو فترت کا پیریڈ آ گیا تھا, جو ڈیلے ہو رہی تھی, نبی علیہ السلام اس کی وجہ سے جو ہے وہ غمگین ہوئے تھے. تو پھر وہ آیات نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی. تو یہ الحمدللہ فٹ ان قرآن میں بیٹھتا ہے. اس کے علاوہ بھی جتنی باتیں ہیں تم بخاری مسلم سے لے کے آؤ, اور باقی کتابوں سے لاؤ گے وہ ایسی جعلی روایتیں ہیں. اور یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے دیکھیں اس ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے تمہاری حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو, جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوئے صحیح کر پڑھا, نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ, یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے, یہ فلانی ہے فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یعنی حدیث کی کتابیں ہماری ہیں اور بزرگوں کی کتابیں ان کی ہیں. تو یہ بزرگ تمہیں مبارک ہوں جو نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی, اور اللہ نے اپنا مجاہد بھیجا جس کا ایک نعرہ تم سب کو لے گیا, میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہر وہ بابا جو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے جی بابوں کی گستاخی کر رہے ہیں. اور تم لوگ وہ جعلی بات کرتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اس وقت نہیں تھے بزرگوں کی توہین ہو رہی ہوتی. تم تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. اور میرا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے, میں تو کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. تم تو جانوروں سے بدتر کہتے تھے ان بابوں کو. اس وقت نہیں تھی شرم آتی. آج میں نے اس سے سافٹ جملہ بولا ہے تو کہتے ہیں بزرگوں کو کہتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں نے یہ اپنا نعرہ بھی ثابت کر دیا ہے اللہ کے فضل سے. مجھ سے بڑا کون صوفی رہا ہوا ہے, اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح خالد ابن ولید کو ان مشرکین عرب سے اٹھا کے رومنز اور پرشینز کے اوپر مسلط کر دیا نا, اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے ان صوفیاء میں سے اٹھا کے تم پہ مسلط کر دیا. ہاں کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں اللہ کے فضل سے. ہمارے علمی دلائل کے سامنے یہ سب کے سب فیل ہے. اور یہ میں تفنن کے طور پہ, میرے ساتھیوں کو پتا ہے میری طبیعت بڑی جولی ہے, اس لیے دیکھیں اتنی میمز بھی بن جاتی ہیں اور فنی کلپس بھی بنتے ہیں. میں یہ ساری باتیں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں کرتا, کیونکہ اس کے بعد میں نے کوئی چندہ ڈیمانڈ نہیں کیا آپ سے, میں نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا, میں نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا, الٹا نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں, چندے آپ کو دیں. آپ لوگ تو رمضان نشیات میں کٹھے بیٹھو, نماز کا ٹائم آئے تو اپنے اپنے مدرسوں میں چلے جاؤ. میرے جیسا تو سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے. اور اللہ کا شکر ہے جس طرح ہم نے یہ مقدمہ لڑا اس طریقے سے کسی نے نہیں لڑا اللہ کے فضل سے الحمدللہ. ابھی یہ پچھلے دنوں جو ختم نبوت کا ایشو جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں اٹھا, اور میں نے الحمدللہ بالکل ڈنکے کی چوٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مذمت کی, اور میں نے جس طرح علمی دلائل سامنے رکھے, اور اس میں نے بتایا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے بزرگوں نے بھی قرآن میں تعریفات کی ہوئی ہیں, وہ میں نے چیزیں ہائی لائٹ کی. تو مجھ سے رابطہ کیا جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے حافظہ اللہ تعالی, ہمارے بڑے قریبی دوست بھی ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے, اور بعد میں ان کو ایک ظالمانہ طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی ہٹایا. تو بڑے اپ رائٹ ہیں. تو وہ اس کیس میں مسلمانوں کی طرف سے قادیانوں کے خلاف وکیل ہیں, چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں, انہوں نے کافی فیصلے دیے میں. تو انہوں نے باقاعدہ خود مجھ سے رابطہ کیا, پھر میں نے واٹس ایپ پہ ان سے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب اب یہ موقع نہیں ہے کہ آپ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی جو تعریفات ہیں قرآن کی ان کو ہائی لائٹ کریں, کیونکہ اس سے ہمارا ختم نبوت کا مقدمہ جو ہے یعنی کہ اینٹی قادیانی مقدمہ وہ کمزور ہوگا. تو فی الوقت آپ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں اپنا جواب نہ جمع کروائیں. اگر آپ نے جمع کروانا ہے تو صرف قادیانیوں کے حوالے سے کروائیں. اس ٹاپک کو ابھی فی الوقت بیک فوٹ پہ کر دیں, انشاءاللہ بعد میں اسے دیکھیں گے. میں نے کہا آپ نے مجھے بارہا کہا ہے کہ میں آپ کے کیسز بھی فری لڑوں گا, چونکہ وہ ویڈیوز کے اعتبار سے میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, وہ بھی ان کی پوری فیملی بھی. تو میں نے بعد میں آپ کے ذریعے یہ مقدمہ بھی لڑوانا ہے, ان کا بالکل لڑیں گے, لیکن اس وقت ہم اس ایشو کو ریزالو کریں. تو ان کی پرسنل ریکویسٹ کے اوپر, بلکہ میں تو ان کو آنر دیتا ہوں کہ ان کے حکم کے اوپر میں نے ایون
اس ٹاپک پہ بیک فوٹ پہ چلا گیا. میں نے سپریم کورٹ میں بھی جواب جمع نہیں کروایا, حالانکہ سپریم کورٹ نے اوپن رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آگے جواب جمع کروا سکتا ہے. میں نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ چلی جائے کہ یہ رخ مقدمے کا اس طرف چلا جائے. تو وقتی طور پہ میں بیک فوٹ پہ چلا گیا. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے نے بھی مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی اس طرح اگر آپ اس حوالے میں تھوڑی دیر کے لیے بیک فوٹ پہ آ جائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ سے پہلے جسٹس شوکت صدیقی صاحب مجھ سے رابطہ کر چکے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ ایگری کیا, آپ بے فکر رہیں, لیکن آپ لوگ بھی یار جرت کریں نا. تو انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ تو اس طریقے سے بولڈلی بول لیں گے, لیکن ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے, ہم اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اندر خانے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, یہ سارے کے سارے مقدمات اللہ کے فضل سے ان سب کو کلیئر ہو چکے ہیں. ایون وہ جن بھائیوں نے قادیانیوں کے خلاف مقدمہ کیا ہے, جو کیس لگا ہوا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں, معاویہ بھائی جو ہیں, ان سے بھی میں نے فون پہ بات کی, اور انہوں نے بھی کہا کہ انجینئر صاحب یہ جو آپ تھانوی رسول اللہ اور باقی چیزوں پہ بات کر رہے ہیں, اگرچہ میں ختم نبوت فورم سے تعلق رکھتا ہوں, جو بندی ہوں, لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں کہ واقعی یہ کفریات ہیں. اور ان کا ان میں سے کئی چیزوں پہ میں نے 2012 میں پابندی لگوا دی ہوئی ہے. میں نے کہا پابندی کیا؟ وہ تو کتابیں چھپ رہی ہیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے بتائیں. میں نے کہا یہ چیزیں میں نے ویڈیو بھی دیکھی, انہوں نے, میں نے ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا انجینئر صاحب فی الوقت اس محاذ میں ہمیں لڑ لینے دیں, بعد میں انشاءاللہ اس مقدمے میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اللہ کا شکر ہے میں سب لوگوں سے اس حوالے سے رابطے میں رہتا ہوں. اس لیے یہ میں نے نقد جواب دیا, چونکہ جو دھمکیاں محض انہوں نے زبان استعمال کی ہے وہ آپ جا کے جی ٹی وی کے آفیشیل چینل کے اوپر دیکھ لیں, اور جو تھم نیل لگایا ہوا ہے وہ تھم نیل سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کے غصے کا. وہ اب اپنے تھم نیل کے اوپر وہ پکچر بھی میں لگا دوں گا جس میں انسرکل ہوا ہوگا نیچے کہ 15 گھنٹے ہوئے ہیں. مجھے تو خیر پتہ چلنے کے 15 منٹ کے اندر ہی میں نے شعیب مدنی صاحب جو ان کے ڈائریکٹر ہیں ریلیجیس افیئر کے, میں نے ان کو فون کیا جی ٹی وی کے. تو میں نے تو اس کا ٹائم نہیں گزرنے دیا, اور اللہ کا شکر ہے 24 گھنٹے کے اندر میں سامنے آ گیا ہوں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی اس کاز کے لیے آ کے سامنے بات کریں, ہم چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں گے اور ان کے صوفیاء کی گستاخانہ عبارتوں کا. تو بالکل میں انشاءاللہ تیار ہوں نیشنل ٹی وی پہ آنے کے لیے. اب جو بھاگے گا تو عوام فیصلہ یہ کرے گی کہ اصل میں یہ لوگ ویوز کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, جو ہماری اکیڈمی کے باہر آ کے بھی اس طرح کے تماشے لگاتے ہیں, جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا, اور یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ نیشنل ٹی وی پہ یہ اس طرح کی ڈسکشن ہو کہ 10 منٹ وہ بولیں 10 منٹ میں بولوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں تو تیار ہوں, آپ دیکھیں کون بھاگتا ہے اللہ کے فضل سے. اور پہلے ان کے عقائد کے اوپر بات ہوگی, گستاخانہ عبارتوں پہ, اس کے بعد اگر کسی کو شوق ہے تو باقی چیزوں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کر لیں گے. اور آپ سب ہمارے اسٹوڈنٹس, چاہے میلز ہوں فیمیلز ہوں, سب لوگ دعائیں کریں اس حوالے سے کہ یہ جو ہے منطقی انجام تک ایشو پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.